بسم اللہ اولہ و آخرہ. ہمارا جو اس تاسیسی اجلاس کا اگلا موضوع ہے، شیڈیول آپ حضرات کے پاس جو موجود ہے بکلیٹ کی شکل میں، اس میں یہ عنوان درج ہے: منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس عنوان پر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کی ایک ضخیم کتاب موجود ہے، وہ 11 خطبات جمعہ پر مشتمل، اور ایک اس کا آپ یوں سمجھیے کہ خلاصہ ہے رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق انقلاب. یہ مختصر شکل میں موجود ہے. رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق انقلاب میں ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اس کے آغاز میں صفحہ نمبر 5 پر وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے موضوع پر، یعنی ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے موضوع پر براہ راست گفتگو سے قبل آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں. اور وہ سوال کیا، اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے. ہر شخص سوچے کہ کیا مال و دولت، حکومت یا تعلیم، ٹیکنالوجی یا جمہوریت میں سے کوئی چیز ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے تجزیے کے مطابق آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اسلامی انقلاب برپا کرنے کے اس طریقہ کار کو سمجھ لے جس طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انقلاب برپا کیا. تو یہی وہ سوال ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں آج. اور یہ بات جو ہے وہ مختلف اطراف سے پہلے بھی آئی ہے، اور اب باقاعدہ اسی عنوان پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد منیر احمد صاحب. جو منیر صاحب کا تعارف یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کے بڑے قریبی ساتھیوں میں رہے، اور جن تنظیم اسلامی کے حوالے سے جن نتائج تک خالد عباسی صاحب پہنچ چکے تھے، تو کم و بیش وہی رائے منیر صاحب کی بھی تھی. اور جب ان سے رابطہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ایک ہی نتیجے پر دونوں حضرات پہنچ چکے ہیں. اب مزید یہ کہ منیر صاحب کی شخصیت جو ہے وہ انہوں نے بہاولپور اور بہاول نگر میں بہت کام کیا ہے. آپ یوں سمجھیے کہ ایک فرد واحد نے وہ پورا حلقہ بنایا تنظیم اسلامی کا، وہ حلقہ بنا جو انڈیپینڈنٹ ایک حلقہ اس وقت موجود ہے. تو اس اعتبار سے بڑی قربانیاں ہیں، بڑی خدمات ہیں اس فکر کے لیے. میں ان کی خدمت میں دستبستہ گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور منہج انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہم سے اظہار خیال فرمائیں. محترم منیر احمد صاحب. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز. وقال تبارک و تعالی: وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، الحمدللہ سب
ساتھی جو ہیں وہ تحریکی ساتھی ہیں اور اس بات کو جو ہے وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد دین حق کا غلبہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے. ابھی سورہ الحدید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء جو ہیں ان کے آنے کا مقصد بیان فرمایا ہے. فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. فرمایا کہ یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے. بے شک لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو معجزے دے کر. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کتاب اور میزان اتاری. یہ اس مقصد کے لیے اتاری لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ لوگ جو ہے وہ عدل کے اوپر جو ہے وہ قائم ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جو ہے وہ تشریف لائے تو آپ کسی سردار کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ایک عام گھرانے کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے. پھر ایک جدوجہد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تو آپ ایک ملک کے حکمران تھے. یہ سارا سفر جو ہے یہ اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام فرمایا. اور جب آپ اپنی اس آخری منزل تک پہنچے تب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے رسول بنایا. فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو یہ ذمہ داری دی ہے اور یہ تمام انسانوں کے لیے ان کو تنبیہ کرنے والے بنا کر اور ان کو خوشخبری دینے والے جو بنا کر بھیجا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے آپ ایک وقت تک جو ہے وہ دنیا میں رہے اور پھر دنیا سے جو ہے وہ آپ تشریف لے گئے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ آپ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول ہیں، یہ تو قیامت تک برقرار ہے. اور وہ ذمہ داریاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی وہ ان کو ابھی جو ہے وہ ادا ہونا تھا. تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دے دی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خاص طور پہ خلفاء راشدین، انہوں نے اس نظام کو توسیع دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ عرب کے اندر جو ہے وہ قائم کیا تھا.
پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا اور یہاں تک کہ وہ صورتحال ہے جس میں اس وقت جو ہے وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس ذمہ داری کو ادا کرنا یہ ہمارے ذمے ہے. یہ اب فرض ہمارے اوپر جو ہے وہ آ گیا کہ اس کام کو جو ہے وہ انجام دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سپرد کر کے گئے تھے. وہ جس طرح وہ شعر میں کہا گیا نا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد کی اور ایک معاشرے کے اندر جو ہے وہ انقلاب برپا کیا، یہ انقلاب ایک ایسے معاشرے کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا جہاں آپ سے پہلے کوئی حکومت نہیں تھی، قبائلی معاشرہ تھا. بس ایک مذہب تھا جس کے ذریعے سے جو ہے وہ معاش اور سیاست کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے میں بسنے والے لوگوں کو نئے عقائد دیے، نئی عبادات دی، نئی سماجی رسومات جو ہے وہ دی، نیا معاشی نظام دیا، نیا معاشرتی نظام دیا، نیا معاشی نظام دیا، نیا سیاسی نظام دیا. اگر ہم یہ کام جو ہے وہ کرنے کا صحیح معنوں میں ارادہ رکھتے ہیں تو عقلی طور پر بھی ہمارے لیے جو رہنمائی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد جو ہے وہی ہمارے لیے جو وہ نمونہ ہے. اور ویسے ایک حدیث جو ہے وہ سب ساتھیوں نے سن رکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا جو ہے وہ دیکھتے ہو. یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جو ہے وہ نماز کے حوالے سے جو ہے وہ تربیت دے رہے تھے. لیکن غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب کے اندر جو وہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ نماز سے شروع ہو کر جہاد تک، یہ جہاد ہو رہا تھا نا غزوہ خندق، تو یہاں تک ایمان والوں کے لیے نمونہ ہے. اور یہ جہاد غلبہ دین کے لیے ہو رہا تھا، نظام عدل و قسط کے قیام کے لیے جب ہو رہا تھا. وہ سورہ حدید کا جو آیت ہے اس کا اگلے حصے میں یہی ہے نا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. تو عقیدے کے حوالے سے بھی ہمارے لیے جو ماڈل ہیں وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور
عقلی طور پر بھی جو ہے نا وہ اگر نیت صاف ہے تو ہمارے لیے جو رہنمائی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جد و جہد جو ہے اسی سے ہمیں صحیح رہنمائی ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو بھی انقلاب دنیا کے اندر جو ہے وہ آئے ہیں وہ جزوی انقلاب ہیں. خواہ وہ فرانس کے اندر جو ہے وہ آنے والا جمہوری انقلاب ہو یا روس کا جو ہے وہ کمیونسٹ انقلاب ہو. وہ ایک جمہوری انقلاب جو ہے وہ تو ظاہر ہے بادشاہت کے خلاف آیا, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو کمیونسٹ انقلاب تھا وہ معاشی نظام کے خلاف. باقی تو کسی قسم کی وہاں جو ہے وہ تبدیلی جو تھی وہ آئی بھی نہیں اور وہ زیر بحث بھی نہیں تھی. اسی میں ایک اور بھی شامل کر لیں ہم تو وہ ہے ایران کے اندر جو ہے وہ آنے والا انقلاب, وہ بھی بادشاہ کے خلاف ہی جو ہے وہ تھا. باقی تھوڑی بہت چیزیں تو ہر جگہ جو ہے وہ اس میں تبدیلی آئی ہوگی, لیکن جو زیادہ فوکس جس چیز کے اوپر تھا وہ تو بادشاہ کے خلاف ہی جو ہے وہ یہ انقلاب بھی تھا. تو اس اعتبار سے ویسے بھی یہ تینوں انقلاب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ہی ہیں نا, تو ان سے بہت پہلے 1400 سال پہلے وہ انقلاب آیا جس کا ہم یہاں تذکرہ کر رہے ہیں. تو رہنمائی تو اگر صحیح معنوں میں ہم لیں گے تو اسی انقلاب سے جو وہ لیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آیا. اب یہ بات جو ہے وہ تھوڑا سا اختصار سے جو ہے وہ ہم سمجھ لیں کہ یہ انقلاب, یہ تبدیلی, یہ انسانی زندگی کو کہاں کہاں متاثر کرتی ہے. جدید جو بھی علوم ہیں, امراضیات وغیرہ یا پولیٹیکل سائنس, اس کے حوالے سے انسانی زندگی جو ہے اس کو دو بڑے گوشوں کے اندر جو وہ تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہے مذہب اور دوسرا ہے غیر مذہب یا لادینی گوشہ کہہ لیں یا سیکولر کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. یعنی مذہب کے برعکس غیر مذہب یا لادینی گوشہ یا سیکولر. مذہب اور یہ سیکولر یہ پھر آگے جو ہے وہ تین شعبے اس کے جو ہے وہ جب بھی کسی ریاست کے اندر جو ہے وہ جہاں نظام قائم ہو وہاں بسنے والے لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہ 6 گوشے ہیں جن کو جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ جو مذہبی گوشہ ہے اس میں پہلا شعبہ ہے عقائد کا. دنیا کے اندر ہر انسان جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی اللہ کے وجود کا بھی منکر ہے وہ بھی بہرحال یہ اس کا عقیدہ ہے. کوئی آگ کو پوجنے والا ہے یا کوئی سورج کو پوجنے والا ہے یا بت کو پوجنے والا ہے. تو ہر انسان جو ہے نا کوئی اس کا عقیدہ ہے. پھر عبادات ہیں دوسرا شعبہ. جیسا کسی کا عقیدہ ہے اسی کے مطابق پھر اس کی عبادات ہیں. اور تیسرا شعبہ جو ہے وہ سماجی رسومات کا ہے.
زندگی کے اندر جو ہے وہ خوشی غم ہر کسی کو ہوتا ہے، لہذا ہر کوئی خوشی غم جو ہے وہ خواہ کسی کے پیدائش ہو یا کسی کے کوئی جو ہے وہ موت ہو، ہر کسی کا پھر اس میں جو ہے وہ اپنا اپنا ایک طریقہ ہے۔ یہ جو حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے مذہب۔ اب اس کے بعد دوسرا حصہ ہے، اچھا یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ مذہب جو ہے اس کے حوالے سے جو نظریات اس وقت رائج ہیں ان کے مطابق ہر کسی کو آزادی ہے، اسلام میں بھی آزادی ہے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ اپنا منحرف ہوتا ہے تو وہ مرتد ہوگا، اس کو جو بھی مرتد کی سزا ہے وہ لاگو ہو جائے گی۔ باقی تو کسی کوئی سکھ ہندو ہو جائے یا عیسائی ہو جائے یا عیسائی سکھ ہو جائے ہندو ہو جائے مسلمان ہو جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں جو ہے نا وہ اسلام بھی تسلیم کرتا ہے کہ اس گوشے میں سب کو آزادی ہے، اور جو رائج الوقت نظریات ہیں ان کے مطابق بھی جو ہے وہ یورپ کے اندر چلے جائیں، امریکہ کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی آدمی کو اس حوالے سے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا شعبہ جو ہے، دوسرا گوشہ جو ہے، اس میں پہلا شعبہ ہے معاشرتی نظام، کیونکہ معاشرت جو ہے نا وہ مل جل کر رہنے کا نام ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے میاں بیوی سے، کیونکہ اس زمین کے اوپر معاشرت کا آغاز جو ہے وہ میاں بیوی سے ہوا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا سلام علیہا میں میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ تو یہاں سے پھر آگے جتنے بھی مسئلے ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ایک مکان بھی آدمی نے بنانا ہو تو اس کے لیے بھی جو نقشہ بنواتے ہیں وہ ادارہ جس نے نقشے کو پاس کرنا وہ آپ سے کہتا ہے کہ ہمسائے سے بھی دستخط اس کے اوپر جا وہ کروائیں کہ آپ کے مکان کی وجہ سے ان کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا شعبہ وہ ہے معاشی نظام۔ معاش بھی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بھی دوسروں کے ساتھ ہی وابستہ ہوتی ہے، دکاندار کی گاہک کے ساتھ وابستہ ہے، مزدور جو ہے اس کی سرمایہ دار کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہی ہم کماتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے وہ نقصان بھی ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہذا یہاں بھی کوئی نہ کوئی قانون ضابطہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسرا شعبہ جو ہے وہ ہے سیاسی نظام۔ اب ظاہر بات ہے کہ باقی جتنے بھی 5 شعبے ہیں ان میں اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی معاملہ جو ہے نا وہ ایسا اٹھتا ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے ایک ادارہ ہونا چاہیے، حکومت کا ادارہ، جس کے پاس جو ہے وہ پولیس بھی ہے، فوج بھی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، وہ قانون بناتا بھی ہے، اور اپنے لیے بھی اور باقی شعبوں کے اندر بھی جو ہے وہ معاملات کو درست رکھنے کے لیے۔ اس شعبے میں جو اس دور کے نظریات ہیں اس کے مطابق یہ لادینی شعبہ ہے یا لادینی گوشہ ہے، یعنی معاشرتی نظام، معاشی نظام اور سیاسی نظام۔ یہاں کسی مذہب کا، کسی دین کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہاں عام طور پر وہ جو بات چل رہی تھی کہ عوامی حاکمیت، یہ نظریہ جو ہے وہ کار فرما ہے، اور اسی گوشے میں تبدیلی کو انقلاب کہا جاتا ہے۔ یہ 3 گوشے جو ہیں ان کے اندر تبدیلی کو انقلاب کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے جو 3 شعبے مذہب کے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کو انقلاب نہیں مانا جاتا۔ اب یہ جو شعبے ہیں، اگرچہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ 6 کے 6 گوشے جو ہے نا ان کے اندر جو ہے وہ انقلاب برپا کیا۔
اب ان جو ہے نا وہ شعبوں کے اندر یہ جو اجتماعی زندگی سے جو ہے وہ متعلق ہے، ظاہر ہے انقلاب جو ہے نا وہ تو تبھی آئے گا اگر کہیں ظلم ہوگا. اگر ظلم نہیں ہے تو لوگ تو انقلاب کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اگر ان شعبوں کے اندر معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، یہاں اگر کوئی ظلم ہے تو اس ظلم کو بدلنے کے لیے جو ہے نا انقلاب تو پھر اس کو بدلنے کے لیے ہی ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد فرمائی اس کے بھی 6 بلکہ سمجھ لیں کہ 7 مرحلے ہیں. ان میں سے پہلا نظریے کی اشاعت یا تبلیغ، دعوت جو بھی کہہ لیں اس کو، اور جو بھی لوگ اس نظریے سے متاثر ہوں ان کو منظم کرنا، ان کو جو ہے وہ ایک جماعت کی شکل دینا، ان کی تنظیم جو ہے وہ کرنا. اور تیسرا مرحلہ ہے ان کی تربیت کرنا. اور چوتھا مرحلہ ہے اس وقت تک حوصلے میں رہنا، صبر محض برداشت کرنا جب تک آپ کے پاس وہ وسائل، وہ طاقت نہیں ہو جاتی کہ آپ جو ہے نا وہ اس نظام کو بدلنے کے اپنے آپ کو جو ہے وہ قابل سمجھیں. اور پھر یہ چاروں مرحلے جو ہے وہ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ قوت آ گئی ہے، نہیں آئی ہے تو پھر تو چلتے رہیں گے، اگر آ گئی ہے تو پھر اقدام کا مرحلہ آئے گا. اور اقدام کے نتیجے میں پھر جو بھی ہوتا ہے، اگر انقلابی کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ اس انقلاب کی توسیع کا ہے. تو یہ 7 مرحلے جو ہے نا وہ اس میں آتے ہیں. بس اب تھوڑا تھوڑا اتنا ہی ٹائم ہے، تھوڑا تھوڑا میں ان کے اوپر جاؤں نا گفتگو کر لوں گا تو بات پوری ہو جائے گی. اس میں پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے ایمان کی دعوت و تبلیغ. ایمان کی کہہ لیں، توحید کی کہہ لیں، لا الہ الا اللہ کی کہہ لیں، نظریہ کی. نظریہ یہی ہے نا، نظریہ توحید ہے. اس کی دعوت تبلیغ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی معاشی نظام وہاں نہیں تھا، کوئی معاشرتی نظام اس طرح نہیں تھا، کوئی سیاسی نظام نہیں تھا. وہاں ایک مذہبی نظام تھا. وہ مذہب کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرتے تھے، معاش کو بھی، سیاست کو بھی. اور اس معاشرے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ تم فلاح پا جاؤ گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ان لوگوں کے لیے انتہائی پریشان کن تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ سرے سے ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جو 360 خانہ حرم کے اندر رکھے ہوئے ہیں بت، یہ پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم موقع پر موجود ہے نا. ان الشرک لظلم عظیم، یہ بھی قرآن کریم کے اندر کہا گیا. تو وہ جو ظلم ہو رہا ہے نا لوگوں کو فوراً سمجھ آ رہا ہے، اور جن کے مفادات اس ظلم کے ساتھ، اس ظلم سے جن کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ تو اسے برداشت نہیں کریں گے، فوراً لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. لیکن آج کے معاشرے میں اگر ہم یہ کہیں لا الہ الا اللہ
تو ایک تو ہم ویسے مسلمان ہیں، دوسرا یہاں بت بھی نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز بھی نہیں ہے. تو وہ ہمارا یہ قول جو ہے نا وہ کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتا. لہذا جس چیز کو پیش نظر رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم لا الہ کہیں تو وہ ظلم جو ہے وہ ظالموں کو بھی جو ہے وہ محسوس ہو کہ یہ ہمارے ظلم کی بات کر رہا ہے، اور مظلوموں کو بھی جو ہے وہ سمجھ آ جائے کہ یہ ظلم ہمارے اوپر جو ہے وہ ہو رہا ہے. یہ الہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے نا. وہاں تو جو ظلم ہو رہا تھا وہ الہ کے حوالے سے تھا، لا الہ. اب ان تینوں شعبوں کے اندر، اجتماعی گوشوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کی اور بھی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ خالق ہے اور سب کا خالق ہے. قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے تمہیں ایک جو ہے وہ مرد اور ایک عورت سے جو ہے وہ پیدا کیا، ایک جان سے جو ہے وہ تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے جوڑے بنائے. لہذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو جو ہے وہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، تم سب برابر ہو. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں آتے ہیں الفاظ لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی الاسود ولا لاسود علی الاحمر، یہ اس وقت تو یہ بھی سمجھ آتے تھے، آج یہ بھی سمجھ نہیں آتے. ظاہر ہے اس وقت یہ الفاظ کہے جاتے تھے تو وہاں تو غلام بھی تھا، آقا بھی تھا. یہاں تو وہ بھی نہیں رہا. ہمیں مثال دینی پڑتی ہے کہ شودر اور برہمن کی، جو یہاں ہے نہیں ہمارے معاشرے میں. یہاں سمجھ نہیں آتی لوگوں کو اس بات کی کہ یہ کیا وہ تو مثال ہم دیتے ہیں مسلی اور سید اور چمار کی، یا سید اور مسلی کی. وہ مسلی تو ویسے ختم ہو گیا، زیادہ تر مسلی جو ہے وہ سید ہو گئے. یہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اب یہ بات نہیں سمجھ آتی. یہ اونچ نیچ کون سی ہے جو اس وقت ہے؟ آج غربت، کمزوری، یہ نیچ ہے. جو غریب ہے، کمزور ہے، بے سہارا ہے، وہ نیچ ہے. جو کسی عہدے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، دولت ہے، وہ اونچا ہے. یہ ہے اونچ نیچ. نیچا کسی جیل میں ہوگا، اس کی ماں مر جائے گی، کوئی اسے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دے گا. اور جو اونچا ہے وہ 10-15 دن بھی گھر میں آ کر جو ہے وہ رہ سکتا ہے. اسی طریقے سے جیل کے اندر وہ نیچ جو ہے، نیچ سے میری مراد سمجھ لیں غریب، کمزور، بے بس، لاوارث، اور ان کی اکثریت ہے. وہ اگر جیل کے اندر چلا گیا، بیمار ہو گیا، تو اس کو تو جیل کا ڈاکٹر جو ہے وہ بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ جو اونچا ہے، میں کسی وہ سیاسی حوالے سے بات نہیں کر رہا، لیکن اس وقت یہ چیزیں ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں. وہ جس طرح کہتے ہیں 500 روپے کے یا 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر باہر بھی جا سکتا ہے. یہ فرق ہے اونچ اور نیچ کا. وہ تو جو ہے وہ دوسری پارٹی کے لوگ ہیں، جو اقتدار کی پارٹی ہے، اس تو وہ تو ہے ہی، ان کے لیے کیا کمی ہے.
یہ ہے جی اونچ نیچ. اگر کسی نیچ کی، غریب کی، بے بس کی اس کی عزت لٹ جائے، اس کی چوری ہو جائے، اس کو تھانے کے اندر جو ہے وہ رپورٹ درج کروانے کے لیے، ایف آئی آر درج کروانے کے لیے کسی اونچے کو ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے. یہ ہے اللہ تعالی کی صفت الخالق. اس کے جو ہے وہ برخلاف جو اس معاشرے کے اندر ظلم ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالی کی ایک اور صفت الرزاق، وہ تمام مخلوق کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے. الخلق و عیال اللہ. اور قرآن کریم کے اندر وہ اصول بھی بیان کر دیا گیا، لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. دولت تمہارے امیروں کے ہی پاس ہی نہ جمع ہوتی رہے. لیکن جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو یہی ہو رہا ہے. ایک فیکٹری جس نے فیکٹری لگائی ہے نا، ہو سکتا ہے 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد وہ ایک فیکٹری اور لگا لے، 2 لگا لے، 3 لگا لے. اور جو اس کی فیکٹری کے اندر مزدور ہے وہ آج بھی مزدور ہے، اور وہ 10 سال کے بعد بھی مزدور ہے، اور ہو سکتا ہے 20 سال کے بعد اس کے 10 بچے اور جو ہے وہ اسی فیکٹری کے اندر مزدور لگ جائیں. اس کے لیے اس حالت سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے، تلک الایام نداولھا بین الناس، وہ نکل جائے، ورنہ نظام اس کو وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی کسی طرح کی کوئی سہولت اسے نہیں دیتا کہ وہ اس ظلم سے نکل جائے. نہ اس کے لیے نوکری ہے، بلکہ اس کے تو بچے کے لیے جو ہے وہ کسی اچھے اسکول میں تعلیم کا موقع بھی نہیں ہے. تو یہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی ہے برخلاف جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے اوپر جو ہے وہ ہو رہا ہے، جس کو اس وقت لوگوں کو، ظالموں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے اور مظلوموں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سیاسی میدان کے اندر یا سیاسی شعبے کے اندر حکمران تو اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، الا لہ الخلق والامر. ابھی بات ہو بھی رہی تھی، اقتدار اعلی اس کا مالک اللہ ہے، انسان خلیفہ ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدود ہیں اس سے باہر نہیں جا سکتا. اگر وہ باہر جاتا ہے تو وہ تو باغی ہے، وہی طاغوت ہے. اور طاغوت کے بارے میں حکم دیا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. لیکن اگر اس کے بالکل ہی برعکس جو ہے وہ معاملہ ہو جائے، جو سورہ مائدہ کے اندر بھی آیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو یہ ظلم ہے جی. اس کو جتنے بھی وسائل ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ عام کرنا، لوگوں کو جو ہے وہ سمجھانا، ہر طرح کے ذرائع جو ہے وہ استعمال کرنا. اور پھر دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے جماعت کا، اور اس کا تعلق ہے جو ہے وہ ایمان بالرسالت سے. عملی طور پر کام تو اللہ کا ہے، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ جماعت کو منظم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر نئی درجہ بندی، یعنی وہ جو پہلے معاشرے کے اندر نمبردار ہے وہی یہاں آ کر پھر نمبردار بن گیا. تو یہ بات درست نہیں ہے. اظہار قربانی اس کی بنیاد کے اوپر اس نئی جماعت جو ہے اس کی جو تنظیم ہوگی، یہ نئی درجہ بندی جو ہے وہ اس کے اندر ہوگی. وہ لوگ آئیں گے جو اس نظریے کی اشاعت سے متاثر ہوئے ہیں. پھر تربیت کا مرحلہ ہے. تربیت میں
بڑی اہم چیز ہے روحانی اور اخلاقی تربیت. اگر آج ان کی روحانی اخلاقی تربیت نہیں کریں گے تو کل کو یہی لوگ جب بڑے بڑے عہدوں پر جائیں گے تو یہ وہی کام کریں گے جن کے خلاف آج ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں, پھر یہی وہی کام یہ کرنے لگ جائیں گے. وہ تو بہت بات کی بات ہے, آپ ناظم مالیات بنائیں گے تو آپ کو پھر پریشان ہو جائیں گے. لہذا اخلاقی اور روحانی تربیت. اور پھر ایک اور اہم چیز, یہ جو نظریہ ہے نا, اس کو بار بار رپیٹ کرتے رہنا. پرانے لوگوں کو محسوس ہوگا کہ یہ جب بھی جو ہے وہ یہی باتیں کرتے رہتے ہیں, یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ آج آپ بالفرض 400 لوگ ہیں, اگلے سال 800 بھی ہو سکتے ہیں, اور اس سے اگلے سال جو ہے وہ 2000 بھی ہو سکتے ہیں, پھر ہو سکتا ہے کہ کتنے بھی ہو جائیں. تو یہ جنہوں نے یہ باتیں سنی ہیں, یہ تو آہستہ آہستہ وہ آٹے میں نمک ہوتا جائے گا. وہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی, ان کو ازبر رہے یہ بات. یہ حادثہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, وقت نہیں ہے ورنہ یہ حادثہ یہی ہوا ہے. میں شروع کے اندر خود میں کہتا تھا, جب موقع آتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ جامعہ فرائض کا تصور جو ہے وہ نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے 50 دفعہ سنا ہے ان سے, لیکن اب میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ یہی غلطی ہوئی ہے. اگرچہ وہ پرانے لوگوں کو محسوس ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ خام خواہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ آنے والے لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے, اور ان کی تربیت اس طرح جو ہے نہیں ہو سکے گی جس طرح پرانے لوگوں کی ہو سکی. لہذا تربیت میں اس کو جو ہے وہ اہمیت دینا, پھر ان کو جان و مال کی قربانی کے لیے جو ہے نا ان کو تیار رکھنا. اور جب تک وہ کیا کہتے ہیں آپ کے پاس وہ قوت نہیں آ جاتی, اس وقت تک ہر طرح کہ ظلم زیادتی برداشت کرنا, تاکہ ہماری دعوت جو ہے نا وہ معاشرے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ جائے, کیونکہ اسی معاشرے سے ہمیں قوت ملنی ہے. اور جب وہ قوت مل جائے پھر اس کے لیے جو وہ اقدام کا مرحلہ جو وہ آئے گا, اور وہ پھر آج تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہو رہی ہیں. اب تو کوئی احتجاج کا تو یوں سمجھ لیں کہ رواج ہی ہو گیا ہے نا, تو احتجاجی سیاست کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی میں مزید بات کروں, یہ تو اب روز کا کام ہو گیا. بہرحال اگر اس کے بعد وہ انقلاب جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر جو صحیح انقلاب ہے وہ اس کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی, وہ پھر اپنی سرحدوں سے باہر جاتا ہے. جس طرح فرانس کا انقلاب گیا جمہوری, یا رشین انقلاب اب تو ختم ہو گیا, یا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انقلاب جو آدھی سے زیادہ دنیا تک جو وہ پھیل گیا. اس کا آغاز بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا غزوہ موتا اور غزوہ تبوک کے ذریعے سے. تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جو اس وقت کے اندر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر سکا. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.